محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم کا نام یہ بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ انتہائی عزت اور احترام والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو بنایا اور یہ 12 مہینے اللہ رب العزت نے ان مہینوں کی ترتیب کب سے کی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت نے جب آسمان اور زمین کی تخلیق کی، آسمان اور زمین کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اسی وقت اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں کو بھی ترتیب کیا۔ یہ جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں منہا 4 حرم، جو حرمت والے، عظمت والے، احترام والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ میرے دوستو، آج ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، تو یہ شہادت اس مہینے کو محترم بناتی ہے، یہ شہادت اس مہینے کو عزت اور احترام والا مہینہ بناتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو شہادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی ہوئی، یقیناً ہوئی، لیکن یہ جو شہادت ہوئی ہے یہ اسلام میں نہ پہلی شہادت تھی اور نہ ہی آخری شہادت تھی۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس سے تھوڑا پیچھے جائیں ذی الحجہ کا مہینہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس سے تھوڑا پیچھے جائیں 10 ذی الحجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جو فرمایا کہ ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اس وقت سے محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ صرف ایک وجہ نہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وجہ سے یہ محرم والا مہینہ بن گیا۔ آپ دیکھیں یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو ہمیں کہنا تو یہ چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ احترام والا ہے، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے بھی یہ محرم کا مہینہ احترام والا ہے۔ لیکن یہ شہادتوں کی وجہ سے کوئی بھی مہینہ عزت اور احترام والا نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو سال کے 12 مہینوں میں کسی نہ کسی صحابی کی یا کسی نہ کسی نبی کی شہادت تو ہوئی ہے، تو پھر سارے ہی مہینے حرمت والے ہو جاتے۔ کسی مہینے کی عزت اور احترام ہونے کا تعلق اللہ رب العزت کے فرمان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہم نے دنیا بنائی، 12 مہینے بنائے، 4 مہینے حرمت والے بنائے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی بنا دیا۔ تو محرم کے مہینے کی حرمت اللہ کے فرمان کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری بات، اس مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور وہ یکم محرم الحرام کا دن ہے۔ جس شخص پر مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر وار ہوتا ہے اور وہ وار کرنے والا ابو لولو فیروز ایک مجوسی غلام ہوتا ہے، اور وہ جو غلام تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مصلی پر کھڑے شخص کو ممبر کے پیچھے چھپ کر فجر کی نماز کے وقت ان کے پیٹ میں
دو دھاری تلوار سے حملہ کرتا ہے، اور وہ تلوار بھی ایسی جو زہر پہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اور کرتا بھی کس طرح سے، آپ کے پیٹ میں اس خنجر کو گھماتا ہے اور گھمانے کے بعد اس طرح سے ان کے پیٹ کو کاٹ دیتا ہے۔ اور پھر حال یہ ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اتریاں ہوتی ہیں وہ کٹ جاتی ہیں اور وہ باہر لٹک رہی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں بھی اس غلام کی طرف اب ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ غلام پھر بھاگتا ہے اور بھاگتے ہوئے چند صحابہ کو شہید بھی کرتا ہے، زخمی بھی کرتا ہے، چھری سے وار کرتا جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یقیناً مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، صحابہ کا رش لگا ہوا ہے، نماز میں بہت سارے صحابہ موجود ہیں، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن کتنا بھاگے گا؟ صحابہ نے کیا کیا؟ ایک بڑی چادر لی اور اس کے اوپر وہ چادر ڈال دی۔ جب وہ چادر ڈالی تو وہ چادر کے اندر قید ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اپنی ہی چھری سے اپنے گلے کو کاٹ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر گھر لے جایا جاتا ہے۔ گھر لے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں ہوش آتا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، آیا میں تو نماز میں تھا، میں نماز شروع کر چکا تھا اور مجھ پر وار ہوتا ہے، میں زخمی ہو کر گر جاتا ہوں، وہ نماز تو میری رہ گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی منگواتے ہیں، وضو فرماتے ہیں اور اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ صرف سوچیں کیا حالات چل رہے ہیں، پیٹ کٹا ہوا ہے، اس وقت بھی انہیں اپنی نماز کی فکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک طبیب کو بلایا جاتا ہے، وہ طبیب آتا ہے، آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہے، اس میں چند جڑی بوٹی ڈال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ پیتے ہیں، پیٹ تو تھا ہی نہیں، اتڑیوں سے وہ سارا کا سارا دودھ خون بن کر باہر نکل جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اس روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے نمبر پر جس کی فضیلت آتی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور شہادت ہونے کے بعد حضرت ابن عباس جو حضرت عباس آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہ حضرت عمر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی چارپائی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس عمر پر رحم کرے، رحمت کی دعا دیتے ہیں۔ کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہے، اور وہ فرماتے ہیں ایک دم سے میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ آتا ہے، میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اے عمر، لاش کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ آپ نے اپنے جیسا عمل میں کسی دوسرے شخص کو نہیں چھوڑا کہ میں اللہ کے حضور اس کے عمل کو اختیار کر کے یہ بتا سکوں کہ اللہ میں نے تیرے لیے یہ عمل کیا ہے، عمر تیرا عمل بہت اونچا ہے، تیرے جیسا عمل کرنے والا قیامت تک اس روئے زمین پر نہیں آئے گا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تمہیں آپ علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں آپ کو یہ بات کیسے معلوم کہ حضرت عمر کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے تھے ذهبت انا ابو بکر و عمر، اور فرماتے تھے ودخلت انا ابو بکر و عمر وخرجت انا ابو بکر و عمر، کہ میں ابو بکر اور عمر یہ دونوں گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ داخل ہوئے، آپ علیہ السلام جہاں اپنا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں حضرت ابو بکر کا بھی فرماتے ہیں، وہاں حضرت عمر کا بھی فرماتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں ان دونوں صاحب کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، انتقال کے بعد بھی یہ دونوں صاحب حضرت آپ علیہ
अलैहिस्सलाम के साथ भी मशगूल होंगे। और हुआ भी यही, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप अलैहिस्सलाम के जवाद रहमत में जगह मिली। आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की कब्र मुबारक, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं क़यामत वाले दिन उठूंगा तो मेरा दाएं हाथ अबू बकर के हाथ में होगा, मेरा बाएं हाथ उमर के हाथ में होगा, और मैं उन दोनों का हाथ पकड़कर यूं कर अपनी कब्र से बाहर निकलूंगा। मेरे दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज की नमाज हम दार अक़म में अदा करेंगे। हजरत उमर फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, उमर इस्लाम ले आया है, उमर मुसलमान हो गया है, आज की नमाज जो है वो हम दार अक़म में नहीं बल्कि बैतुल्लाह में जाकर अदा करेंगे। बैतुल्लाह की सूरत हाल ये थी, वहाँ पे कुफ़ार और मुशरिकीन का कब्जा था, मुसलमानों को नमाज के लिए नहीं छोड़ते, हज के लिए नहीं छोड़ते थे, तो उनका कब्जा होता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम ले आए, इस्लाम लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम को फरमाया, आज हम दार अक़म में नमाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि आज हम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़कर उस चौराहे पर जाकर खड़े होते हैं। किसी ने पूछा, ए उमर, आप चौराहे पर क्यों खड़े हैं? हज़रत उमर फरमाते हैं, कोई ये ना कहे उमर चुपके चुपके बैतुल्लाह में जाकर नमाज अदा कर दिया। अगर हमें पता होता, उमर हमें बताता कि मैं बैतुल्लाह में नमाज अदा करने जा रहा हूँ, मैं उमर का सर कलम कर देता, मैं अल्लाह के नबी को नमाज पढ़ने से रोक देता, मैं मुसलमानों को बैतुल्लाह में दाखिल नहीं होने देता, किसी की ये मजाल ना हो। इस वजह से मैं इस चौराहे पर खड़ा हूँ और ऐलान करता हूँ, किसी के अंदर अगर कुव्वत है, किसी माँ ने ऐसा बच्चा अगर जरा हो जो मुझे बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने से रोक दे, आए उमर का रास्ता रोक कर दिखाए। ये ऐलान करने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ते हैं, पीछे सहाबा का मजमा होता है, बैतुल्लाह में दाखिल होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। और आप अलैहिस्सलाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस कैफियत को देखकर इंतहाई खुशी का इजहार करते हैं, इंतहाई मुसर्रत का इजहार करते हैं, और उस मकाम पर आप अलैहिस्सलाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फारूक का लक़ब अता करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फारूक का लक़ब कब मिला? ये उसी वक्त मिला जब हज़रत उमर ने बैतुल्लाह में जाकर खुल्ला नमाज अदा की। किसी के अंदर ये मजाल नहीं थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रास्ता वहां जाकर रोक सके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल्लाह में नमाज पढ़ी। कौन साथ था? अल्लाह के नबी साथ थे। कौन साथ था? अल्लाह के नबी जब आपके साथ थे तो इस साथ की वजह से हज़रत उमर ने वहां पर जाकर नमाज पढ़ी। मेरे दोस्तों, उस वक़्त का जो कुफ्र था मुसलमानों पर गालिब था, मुसलमान मगलूब थे, मुसलमान चुप चुप कर नमाजें पढ़ा करते थे, अपने घरों में नमाजें पढ़ा करते थे, खुल्ला इस्लाम की तबलीग नहीं किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ऐलान करते थे, ए लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, इस्लाम की वजह से तुम्हें इज्जत मिलेगी, इस्लाम की वजह से तुम्हें आसमत मिलेगी। वो कौन है जिसको आप अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ए अल्लाह फला को इस्लाम में दाखिल कर दे, उसके इस्लाम में आने की वजह से इस्लाम को इज्जत मिलेगी। वो कौन था जिसे आप अलैहिस्सलाम कहते थे, ए अल्लाह उसे इस्लाम में दाखिल कर दे, उसके इस्लाम में दाखिल होने की वजह से इस्लाम को अज़मत मिलेगी, इस्लाम को बुलंदी मिलेगी। यकीनन वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तमाम के तमाम मुरीद रसूल हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुराद रसूल हैं। तो मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए, इस दीन के लिए जिन खिदमतों को सर अंजाम दिया, उनमें से चंद मैं आपको बताता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे पहले पुलिस का महकमा बनाया, ये उन्हीं की इजाज़त है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़राअत जैसे पेशे को इख्तियार किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
بیت المال کا نظام قائم کیا. آج تو بیت المال کا تصور نہیں ہے، پہلے بیت المال سے علماء کو جاتا تھا، بیت المال سے غرباء کو جاتا تھا. کتنے خاندانوں کی وہاں سے کفالت ہوا کرتی تھی، حکومت زکوٰۃ جمع کرتی تھی اور زکوٰۃ جمع کرنے کے بعد ملک کے غریب لوگوں کو اس زکوٰۃ میں سے پورے سال کی کفالت حکومت کی ذمہ داری تھی. اور مفتی محمود رحمہ اللہ منبر پر بیٹھ کر اس بات کو ارشاد فرما رہے تھے، آج کے وقت کے حکمران کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگر تم زکوٰۃ دو گے تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور یہ کہتے کہتے ان کی جان نکل گئی. تو آج کے حکمران کو زکوٰۃ دینا تو جائز نہیں ہے، اگر آپ زکوٰۃ دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا نظام قائم کیا، عدالتیں قائم کی، آپ نے جیل خانے کا نظام قائم کیا اور آپ کو امیر المؤمنین کا لقب ملا. یہ تمام چیزیں تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 11 لاکھ مربع میل میں اسلام کو نافذ کیا. 11 لاکھ مربع میل، آپ کے ذہن میں بات ہے، تقریباً آدھی دنیا بنتی ہے، آدھی دنیا سے زیادہ. آپ جتنی بڑی ہماری دنیا ہے اس کے 4 حصے کریں، 4 میں سے تقریباً 3 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی ہے. اتنے بڑے حکمران، اور حال ایسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی سادہ غذا کے علاوہ کوئی غذا نہیں کھائی، ہمیشہ سادہ غذا کھاتے ہیں. آپ کے جسم پر جو لباس ہوتا دیوبند زدہ ہوتا، بکریاں آپ چراتے. ایک خاتون کی آپ نے مدد کرنے کے بعد اس خاتون سے کہا کہ تم امیر المؤمنین سے جا کر اپنا حال کیوں دریافت نہیں کر لیتی؟ وہ خاتون جو تھی وہ کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی. حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر تو راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اپنے رعایا کے حالات کو معلوم کیا کرتے تھے کون کس مشکلات میں ہے. انہوں نے دیکھا اتنی بڑی خاتون ہے، کتنا بھاری مشکیزہ ہے، کس طرح سے اٹھائی تھی. انہوں نے مشکیزے کو اٹھا کر اس خاتون کے گھر تک پہنچا دیا. کہنے لگے امیر المؤمنین کے پاس جاؤ، امیر المؤمنین تمہارے لیے ایک غلام کا انتظام کر دیں گے جو تمہاری زندگی میں آسانی فراہم کرے گا. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ امیر المؤمنین مجھ جیسی عورت سے ملیں گے؟ کہتے ہیں تم جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح وہ تمہارے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے وہ خاتون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے، امیر المؤمنین کے پاس جاتی ہے، دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ وہی شخص ہے جس نے رات کو میرے مشکیزی کو اٹھا کر میرے گھر تک پہنچایا تھا. میرے دوستو یہ ایک سبق ہے. ہم بحیثیت مسلمان اپنے ماضی کو بھول چکے ہیں. ہمارا ماضی ایسا ہے، اس دنیا کے جو حکمران ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، امن کے جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سارے حقوق العباد ہم نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں. میرے دوستو ہمارا جو ماضی گزرا ہے یہ ان کی خاک کے برابر بھی نہیں. ہمارے جو حکمران گزرے ہیں آج کا حکمران اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مسلمانوں کا ماضی بہت شاندار گزرا ہے، بہت شاندار. ایسی تھوڑی مسلمانوں نے بر صغیر میں 800 سال حکومت کر لی، 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور 800 سال یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. باقی ترکی اور فلسطین اور آس پاس کے ممالک میں جو ہے وہ اس کی حکومت تھی. کیا نام ہے، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ بھی مسلمانوں کی حکومت تھی. پھر یہ دونوں حکمران آپس میں مل کر چلتے تھے بحیثیت مسلمان کی وجہ سے. اور اس 800 سالہ حکومت میں کسی ہندو کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اس بر صغیر میں ایک چھوٹی سی تحریک بھی چلا سکے اس حکومت کے خلاف. 800 سال یہودی ہندو ہمارے غلام بن کر رہے ہیں. ہندو بڑے ہی بزدل قوم ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. بہت بزدل قوم ہے، بہت بزدل قوم ہے. اور مسلمان بہت بہادر قوم ہے. اس کی مثال آپ نے حالیہ جنگ سے بھی دیکھی ہے. وہاں پہ میزائل فائر ہو رہے ہیں، جہاں پہ ہماری عوام رش لگا کر کھڑی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہی تو بہادری کی علامت ہے. تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا